بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامک بھائی جان چینل میں خوش آمدید۔ دوستو، آج میں ایک کتاب کو اپنے چینل پر شروع کرنے والا ہوں جس کتاب کا نام ہے اسلام کیا ہے۔ اس کتاب کو شروع کرنے کا مقصد ہے کہ ہم اپنے دین اسلام سے باخبر رہیں اور اسے اپنے بچوں کو بھی سکھائیں۔ ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے میں آپ سب سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو ضرور سے سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ہماری نئی آنے والی ہر ایک ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر مسلمان کے لیے اسلامی تعلیمات حاصل کرنے کی ضرورت اور سیکھنے کی فضیلت۔ بھائیو، اتنی بات تو آپ سب جانتے ہوں گے کہ اسلام کسی قوم اور ذات برادری کا نام نہیں ہے کہ اس میں پیدا ہونے والا ہر آدمی آپ سے آپ مسلمان ہو اور مسلمان بننے کے لیے اس کو کچھ نہ کرنا پڑے۔ جس طرح شیخ یا سید خاندان میں پیدا ہونے والا ہر بچہ خود بخود شیخ یا سید ہوتا ہے اور اس کو شیخ یا سید بننے کے لیے کچھ نہیں کرنا پڑتا، بلکہ اسلام نام ہے اس دین کا اور اس طریقے پر زندگی گزارنے کا جو اللہ کے سچے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے لائے تھے اور جو قرآن شریف میں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیثوں میں بتلایا گیا ہے۔ بس جو کوئی اس دین کو اختیار کرے اور اس طریقے پر چلے وہی اصلی مسلمان ہے، اور جو لوگ نہ اس دین کو جانتے ہیں اور نہ اس پر چلتے ہیں وہ اصلی مسلمان نہیں ہے۔ بس معلوم ہوا کہ اصلی مسلمان بننے کے لیے دو باتوں کی ضرورت ہے۔ نمبر ایک یہ کہ ہم دین اسلام کو جانیں اور کم سے کم اس کی بنیادی اور ضروری باتوں کا ہمیں علم ہو۔ نمبر دوسرے یہ کہ ہم ان کو مانیں اور ان کے مطابق چلنے کا فیصلہ کریں۔ اسی کا نام اسلام ہے اور اسلام اور مسلمان ہونے کا یہی مطلب ہے۔ بس اسلام کا علم حاصل کرنا یعنی دین کی ضروری باتوں کا جاننا مسلمان ہونے کے لیے سب سے پہلی شرط ہے۔ اس لیے حدیث شریف میں آتا ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ابن ماجہ کی حدیث۔ ترجمہ یعنی علم، دین حاصل کرنے کی کوشش اور طلب ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھنے کی ہے کہ دین میں جو چیز فرض ہے اس کا کرنا عبادت ہے۔ اس لیے دین سیکھنا اور دینی باتیں جاننے کی کوشش کرنا بھی عبادت ہے اور اللہ کے یہاں اس کا بہت بڑا ثواب ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی بڑی فضیلتیں بیان فرمائی ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص دین سیکھنے کے لیے گھر سے نکلے وہ جب تک اپنے گھر واپس نہ آئے وہ اللہ کے راستے میں ہے۔ ترمذی کی حدیث ہے۔ ایک اور حدیث یہ ہے کہ جو شخص دین کی طلب میں اور دینی باتیں سیکھنے کے لیے کسی راستے پر چلے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دے گا۔ مسلم کی حدیث ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ علم دین کی طلب اور اس کے حاصل کرنے کی کوشش کرنا پچھلے گناہوں کا کفارہ ہے، یعنی اس سے آدمی کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ترمذی کی بھی یہ حدیث ہے۔ الغرض، دین کا سیکھنا اور اسلام کی ضروری باتوں کا عمل حاصل کرنے کی کوشش کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، چاہے وہ امیر ہو یا غریب، جوان ہو یا بوڑھا، پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ، مرد ہو یا عورت۔ اور اوپر کی حدیثوں سے یہ بھی معلوم ہو چکا کہ اس کام میں وقت لگتا ہے اور اس کے لیے جو محنت کرنی پڑتی ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کا بہت بڑا ثواب اور اجر ملنے والا ہے۔ اس لیے ہم سب کو طے کر لینا چاہیے کہ ہم دین سیکھنے کے لیے اور اسلام کی ضروری باتوں کا علم حاصل کرنے کی ضرور کوشش کریں گے۔ جو مسلمان بھائی عمر زیادہ ہونے کی وجہ سے یہ کام
کام کاج کی مشغولیت کی وجہ سے کسی اسلامی مدرسے میں داخل ہو کر اور باقاعدہ اس کے طالب علم بن کر دین کا علم حاصل نہیں کر سکتے، ان کے لیے دین سیکھنے اور دین کی ضروری باتیں معلوم کرنے کا آسان راستہ یہ ہے کہ اگر وہ پڑھے لکھے ہیں تو دین کو معتبر کتابیں دیکھا کریں، اور جو پڑھے لکھے نہیں ہیں یا بہت کم پڑھے لکھے ہیں وہ اچھے پڑھے لکھوں سے ایسی کتابیں پڑھوا کر سنائے۔ اگر گھروں میں، بیٹھکوں میں، مجموعوں میں اور مسجدوں میں ایسی کتابیں پڑھنے اور سننے کا رواج ہو جائے تو ہر طبقے کے مسلمانوں میں دین کا علم عام ہو سکتا ہے۔ یہ چھوٹی سی کتاب خاص اسی غرض سے اور اسی مقصد کے لیے لکھی گئی ہے۔ اس میں دین کی تمام وہ ضروری باتیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ ہدایتیں جو ہر مسلمان کو معلوم ہونی چاہیے، بہت آسان زبان میں لکھی گئی ہے۔ آؤ ان باتوں کو خود سیکھیں، دوسروں کو سکھلائیں اور بتلائیں اور دنیا میں ان اسلامی باتوں کو رواج دینے اور پھیلانے کی کوشش کو اپنی زندگی کا مقصد بنائیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ جو شخص دین کو سیکھنے اور جاننے کی اس لیے کوشش کرے کہ اس کے ذریعے وہ اسلام کو زندہ کرے، یعنی دوسروں میں اس کو پھیلائے اور لوگوں کو اس کے مطابق چلائے، اور اسی اثناء میں اس کو موت آ جائے تو آخرت میں وہ پیغمبروں کے اس قدر قریب ہوگا، اس کے اور پیغمبروں کے درمیان صرف ایک درجے کا فرق ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ خود دین سیکھے، دوسروں کو سکھائے، خود دین پر چلے اور اللہ کے دوسرے بندوں کو اس پر چلانے کی کوشش کرے۔ ویڈیو کے آخر میں میں آپ سب سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ سب نے اس ویڈیو کو آگے ضرور شیئر کرنا ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اگر اللہ آپ کے ذریعے کسی کو ہدایت دیتا ہے تو یہ اس دنیا کی ہر چیز سے بہتر ہے۔ ترمذی کی حدیث ہے۔ جزاک اللہ خیر۔